बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, अज़ीमुल मर्तबत ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त के पीरान उज़्ज़ाम का तज़किरा चल रहा है और इससे क़ब्ल आपने हज़रत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात और करामात को समाअत फरमाया। आज से हज़रत ख्वाजा फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत मुबारका का जो है सिलसिला शुरू है। हज़रत ख्वाजा फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अक्सर हज़रात आयात भी पढ़ते हैं, अलिफ से भी पढ़ते हैं, लेकिन जो लिखा जाता है ऐन से लिखा जाता है फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र औलिया इकराम में से और साहिब कश्फ़ व करामत, साहिब ज़ौक़ व समा और साहिब मुजाहिदा थे। आपकी कुनियत बाज़ ने अबुल अली कहा है, अबू अली कहा है, और बाज़ ने अबुल फैज़ कहा है, बाज़ ने अबुल फ़ज़ल कहा है। आप मशाइख़ किबार और सर्रे रोज़गार में से थे। सूफिया आपको इमामुश शरीयत, मुक़्तदाए मिल्लत, सिराजुल औलिया, वारिसुल अंबिया के अलक़ाब से मुख़ातब करते हैं। आपको ख़िरक़ाए फ़िक्र व खिलाफ़त हज़रत शाइख़ अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद से अता हुआ। इसके अलावा आपको ग़ियास बिन मंसूर बिन मुअम्मर सलमा कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से भी खिलाफत हासिल थी, यानी दो बुज़ुर्गों से आपको जो है इजाज़त बैत व खिलाफत हासिल थी। आप हमेशा टाट और कंबल का लिबास इस्तेमाल करते और बराबर रोज़े से रहते, खौफ खुदा से हमेशा ज़ारो ख़तार होते, देखने वालों को रोना आ जाता। आपकी ये कैफियत हुआ करती। जब आप मुरीद हुए तो आपने अहले दुनिया से, अहले सरवत से किनारा कशी इख्तियार कर ली और बेइंतहा एहतियात करते दुनियादार लोगों से, और यहाँ तक कि आप अगर कहीं जाते, कोई दुनियादार लोगों की गुज़रगाह होती तो आप आने के बाद अपने लिबास को जो है खैरात कर देते फ़ुक़रा में, और दूसरा लिबास पहन लेते कि दुनियादारों का असर ना हो जाए। आप साहिब करामत और अज़मत वाले बुज़ुर्ग थे। समा नहायत पसंदीदा चीज़ थी आपकी। 3-3, 4-4 रोज़ बाद इफ्तार करते और 500 रकात नमाज पढ़ते नफल, और रोज़ाना जो 2 कुरान पाक आप तिलावत किया करते। ये कुरान से बेइंतहा शग़फ़ और ताल्लुक़ है। भलाई के कामों में कुरान पाक की तिलावत सबसे अफजल तरीन और आला तरीन काम है। कुरान पढ़ने के मामले में औलिया इकराम की ज़िंदगी को हम देखें तो वो कुरान की किस तरह तिलावत किया करते और कैसे पाबंद थे। अक़लें हैरान हो जाती हैं, ताज्जुब करते हैं कि रोज़ाना 2 कुरान पाक जो है आप तिलावत करते, यानी कोई वक्त आपका खाली नहीं रहता। अल्लाह के कलाम की तिलावत और ज़िक्र इलाही में आप जो है हमेशा मसरूफ़ रहा करते। जिस रोज़ आपके पास खाने को कुछ ना होता तो 100 रकात शुक्राना नमाज अदा करते। ये अल्लाह वालों का मामला है, फ़ख्र फ़ाक़े को इख्तियार करते हैं। ये उनका इरादी फ़ख्र फ़ाक़ा होता है, बहालत मजबूरी नहीं। और जब नहीं होता कुछ तो और शुक्र अदा करते हैं। बरखिलाफ़ दुनियादार लोगों के अगर रहता है तो शुक्र अदा करते हैं, ना हो तो शिकवा शिकायत करते हैं, गिला करते हैं। लेकिन अल्लाह वाले सूफिया इकराम वो होते हैं, ना हो भी तो अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा करते हैं। आप अक्सर बीमार होने की आरज़ू करते, उस जमात के साथ नमाज ना पढ़ने की रियायत मिल जाए और मुतमनी रहती कोई उनसे मिलने ना आए। अगर बीमार पड़ जाए तो कोई हाल पूछने वाला ना हो। गोया वो चाहते थे कि पड़े अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाएँ तो नौहा कोई ना हो। और जब रात होती तो आप बेइंतहा खुश होते कि अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होने का मौका आ गया। तहज्जुद गुजारी, शब बेदारी, क़ियामुल लैल इतना महबूब था। कहते कि जो है अल्लाह ताला से हम बातचीत करते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में मारूज़ा रखते हैं, और ये वो वक्त होता है कि बेतफ़रक़ा अल्लाह ताला से खलवत नसीब होती है। और जब दिन आ जाता तो आपको नहायत ही रंजीदापन होता और नहायत ही अफसोस होता। आपका कौल था कि जिसको तन्हाई में वहशत होती है वो दुनियादार वालों की दिलचस्पी में होना ज़रूरी है, और जिसको दुनिया वालों से दिलचस्पी होगी वो सलामती से दूर रहेगा। अब यहाँ फरमा रहा है कि जो है जिसको तन्हाई से वहशत होती है उसे दुनिया वालों की दिलचस्पी होना ज़रूरी है, और जिसको दुनिया वालों से दिलचस्पी होगी वो सलामती से दूर रहेगा। दिलचस्पी नहीं होती है दुनिया वालों से जो तन्हाई में रहता है। एक रात सुफियान सौरी आपकी खिदमत में हाजिर हुए और तमाम रात अच्छी अच्छी और खुदा और रसूल की बातों से अपना और उनका दिल बहलाने लगे। एकाएक उनकी ज़बान से निकल गया कि आज की रात कैसी मुबारक रात है कि तन्हाई की वशत से 2-4 ना होना पड़ा। हज़रत ख्वाजा फ़ुज़ैल बिन इयाज़ ने फरमाया कि ना मुबारक रात कहिए,
حضرت سفیان ثوری نے پوچھا وہ کس طرح؟ فرمایا آپ رات بھر اس فکر میں رہے کہ کوئی اچھی بات مجھے سنائیں، اور میں اس الجھن میں ڈوبا رہا کہ آپ کی باتوں کے مناسب جواب تلاش کرتا رہوں تاکہ آپ کو میرا جواب پسند آئے اور مناسب معلوم ہو۔ کاش کہ مجھے تنہائی نصیب ہوتی اور میں اپنی رات گریا زاری میں گزارتا۔ اب یہاں پہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو آ کر اچھی اچھی باتیں فرما رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، تو انہوں نے آخر میں کہا کہ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اچھی گفتگو ہوئی، اچھی پیاری پیاری باتیں ہم نے کہی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ افسوس آج کی رات تو نامبارک رات ہے۔ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ میرے سامنے اچھی اچھی باتیں کریں اور مجھے خوش کریں، اور میں آپ کی باتیں سن کر یہ انتظار کر رہا تھا کہ میں کیسا اچھا جواب دوں کہ جس کو سن کر آپ خوش ہو جائیں۔ تو گویا ہم ایک دوسرے کی خوشی چاہ رہے تھے، ہم ایک دوسرے کی رضا چاہ رہے تھے، لہٰذا اس سے بہتر یہ تھا کہ تنہائی ہوتی، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور گریہ وزاری کرتا، تو یہ رات میرے لیے اور اچھی ہوا کرتی۔ ابتدائی ایام میں خواجہ فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ راہزنی اور لوٹ مار کرتے اور لٹیروں کے سردار تھے۔ تمام ڈاکو جو کچھ بھی لوٹ مارتے تھے آپ کے پاس لا کر رکھ دیتے اور اپنا حصہ آپ کے ہاتھوں سے لیتے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا، لوٹ مار سے جو مال ملتا اس پر مالک کا نام لکھ دیتے، اور ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوداگروں کا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ اس قافلے میں ایک شخص قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم تھا کہ ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی طرف جھک جائیں۔ یہ آیت شریفہ تیر کی طرح آپ کے دل پر لگی اور نعرہ مارا اور صحرا کی راہ لی، اپنے گناہوں سے تائب ہوئے اور صحرا کی خاک چھانتے رہے۔ اتفاق سے ایک قافلہ گزرا آپ کے پاس سے ہوا، قافلے والے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ فضیل ڈاکو اسی راستے میں ہیں، ہم لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ حضرت خواجہ نے جب سنا تو فرمایا تم لوگ خوش ہو کہ فضیل نے توبہ کر لی، اب وہ تم لوگوں سے اسی طرح بھاگتا ہے جس طرح تم لوگ اس سے بھاگتے تھے۔ تائب ہونے کے بعد خواجہ نے جن جن لوگوں کا مال لٹا تھا ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مال واپس کیا اور ان سے معافی طلب کی اور ان کو خوش کیا، یہاں تک کہ تمام ستم رسیدہ لوگ ان سے خوش ہو گئے، کوئی ان کا دشمن اور مخالف نہ رہا، سوائے ایک یہودی کے جو کہتا تھا کہ میرا بہت سا سونا آپ نے لوٹا ہے، وہ سب واپس کریں۔ حضرت خواجہ نے قسم کھا کر اس کو تشفی کرنی چاہیے، تو اس نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک کہ آپ میرا سونا مجھے واپس نہ کریں گے میں آپ سے راضی نہ ہوں گا۔ حضرت فضیل ابن ایاز نے اسے بڑی عاجزی سے سمجھایا تو اس نے کہا اچھا جائیے، میرے گھر کے طاق پر اشرفیوں کی ایک تھیلی بھری رکھی ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے لا کر مجھے دیجیے تاکہ میری قسم پوری ہو جائے۔ آپ نے ویسا ہی کیا، اس کے گھر میں گئے اور اشرفیوں کی تھیلی آپ نے اٹھائی، جو تھیلی بتائی گئی تھی وہ لے کر آئے، اور جب تھیلی کھولی گئی تو اس سے اشرفیاں نکلی۔ یہودی نے جب یہ منظر دیکھا کہا کہ آپ اپنے مذہب کے بارے میں مجھے واقف کرائیں، پھر میں آپ سے خوش ہوں گا۔ حضرت خواجہ فضیل نے اسلام کا تعارف کروایا، تعلیمات بتائیں، اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہوا۔ یہودی نے کہا کہ اس تھیلی کو ریت سے بھر کر میں نے رکھا تھا اور میں نے آپ کی آزمائش کرنی نہ چاہی، کیونکہ تورات میں میں نے پڑھا تھا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شخص توبہ کرتا ہے سچی توبہ اس کی قبول ہو جاتی ہے، اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو سونا ہوگا۔ تو آپ کے دستے مبارک سے وہ مٹی جو تھی وہ سونا بن گئی۔ اسی کو میں نے آزمایا کہ واقعی آپ نے سچی توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ آپ کو میں نے سچا پایا اور میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر وہ مسلمان ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں جو ہے شامل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز کوفہ چلے آئے اور وہاں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی اور آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ آپ کو شرف تلمذ اور شرف صحبت حاصل ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، اور اسی نسبت سے باقی کی جتنے نیچے کے جتنے خواجگان ہیں ہمارے سلسلہ چشتیہ کے اکابر اولیاء اللہ، ان تمام کا مذہب بھی حنفی مذہب تھا، سنی الحنفی عقیدہ لوگ تھے۔ اس طرح حضرت فضیل بن ایاز کو آپ کی صحبت ملی، حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام اعظم سے شرف تلمذ حاصل تھا اور وہ آپ کے شاگرد تھے۔ تو اس بنا پر خواجگان چشت اکابر جو ہوئے ہیں وہ تمام کا تمام اسی مذہب حنفی پر جو ہے عمل پیرا ہوتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی حقیقت میں اہل بیت اطہار کی پیروی ہے، امام جعفر صادق کی پیروی ہے، امام محمد باقر کی پیروی ہے، امام زین العابدین کی پیروی ہے، اور امام علی مقام اور حضرت مولائے کائنات کی پیروی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے اگر
مجھے امام جعفر صادق کے 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اہل بیت کے 9 ائمہ سے جو ہے علم حاصل کیا اور ان سے روایت لی اور ان سے شرف تلمس آپ کو حاصل رہا۔ تو اللہ اکبر، تو یہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، یہ اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ ان 4 مذاہب کے ذریعے حضور کی سنتیں محفوظ ہوئی اور سب سے زیادہ مقبولیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ ہم بصرہ گئے اور وہاں معلوم ہوا کہ خواجہ حسن بصری کا وصال ہو گیا ہے، تو زار و خطار رونے لگے۔ ایک شخص نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں اور رونے کا کیا فائدہ، آپ کا ارادہ مرید ہونے کا ہے تو حضرت عبدالواحد بن زید کی خدمت میں حاضر ہو جائیے، ان کے دستے مبارک پر آپ بیعت کر لیں۔ اور آپ وہاں گئے اور حضرت خواجہ حسن بصری کے وہ خلیفہ ہیں اور ان کو حضور اور حضرت علی کا خرقہ پہننے کا شرف حاصل ہے، ان کو جیسا درویش کامل زمانے میں موجود نہیں۔ خواجہ حبیب اجمی ان کے دوستوں میں سے ہیں جو ہر ہفتہ ان سے ملنے اور استفادہ کرنے کے لیے تشریف آتے ہیں۔ حالانکہ حسن بصری کے ہی یہ مرید و خلیفہ ہیں حبیب اجمی، لیکن اس کے باوجود حضرت عبدالواحد بن زید کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ حبیب اجمی ہر ہفتہ پابندی سے آپ کے پاس آیا کرتے اور آپ سے فیض حاصل کیا کرتے۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ایک سلسلے میں پیر بھائی ہونے کے باوجود بھی جو زیادہ صحبت یافتہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے زیادہ عظمت و بزرگی والا ہوتا ہے۔ یہ بھی جو ہے سلسلہ جمیان کے سربراہ ہیں، سربراہ ہیں، اور حضرت عبدالواحد بن زید سلسلہ زیدیان ان سے شروع ہوا۔ دونوں بھی جو ہے خانوادوں کے جو ہے امام مانے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ جب انہیں یہ معلوم پڑا تو خواجہ فضیل ابن ایاز کے دل میں خواجہ عبدالواحد بن زید کے دیدار اور قدم بوسی کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور آپ کے مرید ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے آپ کی بیعت کا واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالی آگے سلسلہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کی سچی محبت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرت۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔